اب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نمازی بننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ بولیے بولیے، نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ کم سے کم آج یہ طے کر کے یہاں سے ہمارے نوجوان بچے یہ اٹھیں کہ آج سے جو صبح فجر کا وقت ہوگا تو ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ آپ طے کر لیجیے کہ ہمیں سب کچھ چھوڑنا ہے، اگر چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے مگر ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اور سب کچھ پر ہم نماز کو ترجیح دیں گے، ہے نا؟ اس لیے کہ یہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی پہچان ہے، یہ نماز وہ عبادت ہے جو قرب مولا عطا کرتی ہے، نماز میں لذت وصال ہے، نماز میں حسن و جمال ہے، یہی وہ عبادت ہے جو 5 وقت بندے کو رب کا قرب عطا کرتی ہے۔ کم سے کم ہمیں 5 ٹائم باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ اپنے رب سے ملنا نہیں چاہتے؟ کون بندہ ایسا ہے جو اپنے رب سے ملنا نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، مفتی صاحب نے جو کچھ کہا کتاب و سنت کی روشنی میں وہ تو ہی ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم نماز پڑھنا شروع کر دو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے تم نماز شروع کر دو۔ حضرات، دنیا میں کچھ نہیں، آج ہمیں جو کچھ مصیبت ہم پر آتی ہے یا آ رہی ہے، پریشانیاں، یہ خود ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دنیا سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور دنیا نے ہمیں ایسا سمیٹ لیا ہے کہ اب اس کے چنگل سے نکلنا سب بس کی بات نہیں۔ اب اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے، یہ دنیا ایک فریب ہے، یہ دنیا نہ ہماری ہے نہ تمہاری ہے، یہ کسی کی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ اسی لیے مجھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک ملفوظ یاد آ رہا ہے۔ حضرت فرماتے محبوب الہی کہ لوگوں، دنیا میں رہو مگر دنیا کے لیے نہ رہو، دنیا میں رہو لیکن دنیا کے لیے نہ رہو، دنیا میں رہو لیکن اللہ کے لیے زندگی گزارو، جو کام کرو اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے، ہے نا؟ چاہے وہ کوئی بھی عمل خیر ہو، کوئی بھی نیکی ہو، کوئی بھی صدقہ ہو، کوئی بھی خیرات ہو، حسنات ہو، یہ جو بھی کچھ کرو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو میرے دوستو، یہی عمل خیر جب آپ یہ نیت کر لیں گے کہ میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں، تو وہی نیکی عبادت بن جائے گی، وہی عمل عبادت بن جائے گا۔ تو دنیا میں رہو مگر دنیا کے لیے نہ رہو، ہے نا؟ آج ہمارا معاملہ، ہماری قوم کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے یہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، مسلمان ڈرتے، مسلمان ڈرتا نہیں ہے نا؟ مسلمان جو واقعی مسلمان ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، ڈرتا ہے تو اپنے رب سے ڈرتا، اور رب سے ڈرنے والے وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے تو یہی دیا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لا چکے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو، اللہ سے ڈرو، غلط راستے پہ نہ رہو، اللہ سے ڈرو، جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو، جوا نہ کھیلو،
اللہ سے ڈرو، شراب نہ پیو، اللہ سے ڈرو، نماز کی پابندی کرو، اللہ سے ڈرو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پابندی سے روزہ رکھنا مسلمانوں، اللہ سے ڈرو۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو صحیح ناپ تول کر کے زکوٰۃ دینا، اللہ سے ڈرو۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو یہ انتظار مت کیجئے کہ بیٹا بیٹی کی شادی ہو جائے تب میں حج کروں گا۔ اگر صاحب استطاعت ہو گئے تو آپ پر حج فرض ہو گیا، اب آپ حج کر لیجئے۔ انتظار مت کیجئے یہ ہو جائے وہ ہو جائے ایسا ہو جائے۔ ارے بھائی، وہ رب جس نے آپ کو حج کے لیے تیار کر دیا، کھڑا کر دیا، تو وہ جو دوسری ضرورتیں ہیں نا، وہ حج کر لو گے تو اس کے وسیلے سے وہ دوسری ضرورتیں بھی اللہ پوری کر دے گا۔ حضرات گرامی، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ۔ یہ قرآن نے زور دیا ہے کہ اگر تمہیں نمونے عمل بنانا ہے تو میرے محبوب کی زندگی کو بناؤ، میرے محبوب کی زندگی کو نمونے عمل بناؤ۔ حضرات، مصطفیٰ کی زندگی کو سامنے رکھو، کبھی دشواری نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ کی زندگی کو سامنے رکھو، کبھی تم پر مصیبت نہ آئے گی۔ مصطفیٰ کی زندگی کو سامنے رکھو، تم برائیوں سے دور رہو گے۔ مصطفیٰ کی زندگی کو سامنے رکھو تو تم مصیبتوں سے دور رہو گے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی زندگی کو سامنے رکھو، تم غیبت سے دور رہو گے، چغل خوری سے دور رہو گے، بے عملی سے دور رہو گے، بدعمالی سے دور رہو گے۔ جنہوں نے مصطفیٰ کی زندگی کو سامنے رکھا، جانتے ہو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ وقت کا صدیق اکبر ہوتا ہے، فاروق اعظم ہوتا ہے، وہ عثمان غنی ہوتا ہے۔ لمحہ لمحہ پیغمبر کی زندگی جس کے سامنے ہوتی ہے وہ فاتح خیبر ہوتا ہے، وہ شیر خدا ہوتا ہے، وہ مشکل کشا ہوتا ہے۔ جس کی مصطفیٰ کی زندگی جس کے سامنے ہوتی ہے وہ سیدہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ فاطمہ زہرا ہوتی ہے، وہ حسن مصطفیٰ ہوتا ہے، وہ حسین شہید کربلا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کی زندگی جس کے سامنے ہوتی ہے وہ ابو عبیدہ ہوتا ہے، خالد بن ولید ہوتا ہے، صحابہ ہوتے ہیں، اہل بیت ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کی زندگی کو جس نے سامنے رکھا وہ حسن بصری ہوتا ہے، وہ سری سنسر ہوتا ہے، وہ جنید بغدادی ہوتا ہے، وہ معروف کرخی ہوتا ہے، وہ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے، وہ عطا رسول خواجہ اجمیری ہوتا ہے، وہ غوث العالم مخدوم سمنانی۔ سرکار علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر جن کا میں نے نام لیا ہے، انہوں نے زندگی گزاری، تو دیکھیے آج بھی ان کا نام زندہ ہے، تابندہ ہے، درخشندہ، اور صبح قیامت تک یہ چمکتے رہیں گے، ان کے نام چمکتے رہیں گے، جگمگاتے رہیں گے۔ میرے دوستو، ہم غلام مصطفیٰ ہیں، یہ دعویٰ ہے، صرف دعویٰ ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس بزم سے یہ پیغام لے کر آپ اٹھیں کہ ہم کو صرف دعوے کی حدوں تک نہیں رہنا ہے، بلکہ اس کو دلیل سے ایسا سنوار دینا ہے، دلیل سے ایسا سنوار دینا ہے کہ ہمارا دعویٰ بالکل صحیح ثابت ہو جائے۔ اس دعوے کو سنوارنے کے لیے نماز کی ضرورت ہے، روزے کی ضرورت ہے، حج کی ضرورت ہے، عبادت کی ضرورت ہے، بندگی کی ضرورت ہے، تقوی کی زندگی کی ضرورت ہے، ریاضتوں کی ضرورت ہے، کثرت سجدہ کی ضرورت ہے، قیام رکوع قعدے کی ضرورت ہے، اور خدا سے کی طرف مائل ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، شرح السنہ کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں کسی لمبی چوڑی تقریر کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، صرف تبلیغ کے لیے آج بیٹھا ہوں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات، تمام خواہشات میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ ایک آسان مطلب میں نے آپ کے سامنے رکھا، جب تک کہ خواہشات میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائے، مطلب خواہش پر رسول کی تعلیم کا ایسا رنگ چڑھے کہ وہ خواہش
بندے کی خواہش نہ رہے، رسول کی تعلیم دیکھے۔ حضور فرماتے ہیں، حضور کی تعلیم کا رنگ ایسا غالب ہو کہ اس کی خواہش اپنی خواہش نہ رہے، جب اس پر نظر پڑے تو مدینے والے کی تعلیمات کا تصور سامنے آ جائے۔ ہے نا دوستو، اسی لیے لوگ مقام صحابہ بیان کرتے ہیں، مقام اہل بیت بیان کرتے ہیں، لفظوں کا سہارا لیتے ہیں، جملوں کا سہارا لیتے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں ایسے۔ حضرت میں تو میرا ماننا یہ کہ ہم ان کے مقام کو کیا ہم بیان کریں، اس لیے کہ مقام بیان کرنے سے پہلے مقام کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب اس مجمع میں کتنے ایسے ہیں جو صدیق اکبر کے مقام کو سمجھتے ہیں؟ تو جب سمجھیں گے نہیں تو بیان کیا کریں گے؟ ہم تو بیان اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری معلومات بھی حلال ہے، وہ اسی میں رہتے ہوئے ہم کچھ جملوں کا لفظوں کا سہارا لے کر ذکر کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ ہم مقام بیان کر ہی نہیں سکتے، مقام بیان کر ہی نہیں سکتے، ہم بھی امتی ہیں حالانکہ، ہے نا۔ اور جس کا مقام ہم بیان کرتے ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت مولا علی، حسنین کریمین، یہ بھی کیا ہے؟ امتی ہیں۔ سوچیے آپ کتنا بڑا مسئلہ ہمارے لیے کہ ہم امتی ہو کر امتی کے مقام کو نہیں سمجھ سکے۔ مقام صدیقی کیا ہے نا؟ تو محدث اعظم ہند نے صرف 2 مصرے میں کہا کہ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے۔ اب ہر فضیلت تو فضیلتیں تو بے شمار ہیں، وہ بھی ہم نہیں بیان کر سکتے۔ کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں۔ آج 1-2 فضیلت کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس پر وہ فخر کرتا ہے نا، یہی تو دور ہے نا۔ یہ ہماری ناکامی کا دور ہے، ناکامی ہے، ناکامی۔ 1-2 فضیلت خصوصیت کسی کو حاصل ہو جاتی ہے، وہ ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے۔ مگر دوستو ہم تو صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ فضیلت، جس پر فضیلت ناز کرتی ہے وہ صدیق اکبر ہوتا ہے، جس پر فضیلت ناز کرتی ہے وہ عمر بن خطاب ہوتا ہے، جس پر فضیلت ناز کرتی ہے وہ عثمان بن نورین ہوتا ہے، جس پر فضیلت بھی ناز کرتی ہے اور عبادت بھی ناز کرتی ہے وہ مولا علی مشکل کشا ہو، ہے نا۔ تو یہ صحابہ وہ ہیں عظمتیں جن پر ناز کریں، صحابہ وہ ہیں فضیلتیں جن پر ناز کریں، صحابہ وہ ہیں شوکتیں جس پر ناز کریں، صحابہ وہ ہیں رفعتیں جس پر ناز کریں، صحابہ وہ ہیں بلندیاں جس پر ناز کریں، صحابہ وہ ہیں کامیابی جس پر ناز کریں، صحابہ وہ ہیں دنیا جس پر ناز کریں، صحابہ وہ ہیں جس پر رسول پاک ناز کرے، صحابہ وہ ہیں جس پر رب العالمین فخر کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فضیلت صحابہ کرام، نعرہ تکبیر۔ اگر آپ صحابی کی فضیلت کو نہیں بیان کر پا رہے ہیں تو نہ کیجیے، مگر اس میں زبان درازی بھی نہ کیجیے، دست درازی بھی نہ کیجیے، ہے نا۔ جو قرار واقعی عظمتیں ہیں انہیں برقرار رکھیے، انہیں صدمہ نہ پہنچائیے، ہے نا۔ ہمارے لیے اہل بیت بھی ہماری زندگی کے لیے سرمایہ اور صحابہ بھی، ہے نا۔ دونوں کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے ہے نا۔ ایک طرف گھر والے ہیں، ایک طرف در والے ہیں، گھر بھی رسول کا، در بھی رسول کا۔ تو جو گھر سے جن کو نسبت ہے مصطفیٰ کے وہ بھی ہمارے ہیں، اور جن کو در سے نسبت ہے مصطفیٰ کے وہ بھی ہمارے ہیں۔ اور ہمارا معیار تو یہ ہے، ہم تو ایسا ہے کہ یہ مسلک اہل سنت ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ مسلک اعتدال ہے، نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط، نہ زیادتی ہے نہ کمی۔ ہم سب کو پیرلل لے کے چلتے ہیں، عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، نہ کسی کو بڑھاتے ہیں نہ کسی کو گھٹاتے ہیں۔ یہ مسلک اعتدال سب کا ذکر کرنا چاہتا ہے۔
ہے نا، سب کا نام لینا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ ہم اہل سنت چونکہ مسلک اعتدال ہے تو ہمارا جو کرائیٹیریا، ہمارا معیار ہے وہ یہ ہے، صرف ایک ہے ہمارا معیار کہ نبی نے جس کو چاہا، نبی نے جس کو چاہا ہم اسے چاہیں، اور نبی نے جس کو نہ چاہا نکال دیا ہم بھی اس کو نہ چاہیں گے بلکہ وقت آئے گا تو نکالیں گے. تو رسول نے جسے چاہا بھئی یہی معیار بنا لو کہ جس کو مصطفیٰ نے چاہا اس کو ہم چاہیں گے، اس کو ہم چاہیں گے، اس کو ہم چاہیں گے. اس لیے چاہیں گے کہ رسول نے چاہا ہے نا. اب وہ کمی نہیں نکالیں گے، بس ہماری نظر یہ ہے کہ حضور نے چاہا، حضور نے چاہا. ارے حضور کی چاہت کو تو ساری چاہتیں قربان، ساری چاہتیں ایک طرف ہے، مدینے والے کی چاہت ایک طرف ہے. ارے مصطفیٰ کی چاہت کا تو یہ عالم ہے کہ رسول نے چاہا تو خدا نے کعبہ کو قبلہ بنا، رسول نے چاہا تو کعبہ کو قبلہ بنا دیا. محبوب یہ بار بار پلٹ کر کے آسمان کی طرف تمہارا دیکھنا میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، ہے نا. مصطفیٰ ہم تمہیں عنقریب ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے تم راضی ہو جاؤ، تم راضی ہو جاؤ، ہے نا. سوچو خدا اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے، کیسا محبوب ہے نا. ہم تو آگے بڑھ گئے، ہم تو بھی امتی ہی میں اٹکے ہوئے ہیں. محبوب کی بات تو چھوڑو، محبوب تو محبوب ہے نا. تو رسول نے جسے چاہا اسے چاہیں گے، رسول نے جسے مانا اسے مانیں گے، رسول نے جسے نکالا ہم بھی نکالیں گے. اور ایک بات بتائیں، اسی انداز سے نکالیں گے کیونکہ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. ایسے نہیں نکالیں گے. اگر مسجد میں آئیں گے تو آنے دیں گے. آ جاؤ، وضو کر کے آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، پھر اس کے بعد آرام سے جب بیٹھ جائے گا سنت پڑھ لیں گے، کہے گا اب نکل لیا، کیونکہ سرکار نے ایسے ہی نکالا. آپ دیکھیں عمدۃ القاری، فتح الباری، شرح بخاری، ابن حجر اسقلانی، علامہ بدر الدین عینی، آپ دیکھیں اخرج یا فلانو فإنک منافق، اخرج یا فلانو، نام لے لے کے رسول نے نکالا. اخرج یا فلانو فإنک منافق، نکل تو یہاں سے، اے فلان اے فلان، تو منافق ہے، تو منافق ہے، تو منافق ہے. جمعے کا دن ہے، 13 یا 14 لوگوں کو اللہ کے رسول نے مسجد نبوی سے نکالا، مسجد نبوی سے نکالا. حضرت عمر کو تاخیر ہو گئی اس دن آنے میں مسجد میں، تو جب بھیڑ نکلتے ہوئے دیکھا تو فاروق اعظم سوچ میں پڑ گئے جمعہ ہو گئی کیا، میں لیٹ ہو گیا. تو حضرت عباس نے بتایا نہیں، ابھی جمعہ نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی. آج اللہ کے رسول نے نام لے لے کے ایک ایک منافق کو نکالا، نام لے لے کے ایک ایک منافق کو نکالا. اخرج یا فلانو فإنک منافق، فإنک منافق. اچھا ایک بات بتائیں، پہلے کے منافق آج کے منافق سے کچھ اچھے تھے. پہلے کے منافق آج کے منافق سے کچھ اچھے تھے. کیوں کچھ اچھے تھے؟ کچھ اچھے تھے، کچھ اچھے اس لیے تھے کہ جن کو رسول پاک نے منافق کہا اور مسجد سے نکالا، 13-14 افراد میں سے کسی ایک نے نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول، نفاق تو دل کی حرکت کا نام ہے، میرے ماتھے پہ تو لکھا نہیں میں منافق ہوں، تو آپ نے کیسے منافق کہہ دیا؟ تو کچھ اچھے اس لیے تھے اس وقت کے منافق کہ اس وقت کے جو منافق تھے نبی کے علم غیب کو مانتے تھے، نبی کے علم غیب کو مانتے تھے. آج کے منافق انکار کرتے ہیں، کل کے منافق مانتے تھے. اس لیے میں نے کہا کچھ اچھے تھے، کچھ اچھے تھے.
منافقوں نے نکلنے والوں نے جب سرکار نے نام لے لے کے نکالا تو کسی نکلنے والے میں جرأت نہ ہوئی کہ وہ سوال کرتا کہ اے اللہ کے رسول منافق میری پیشانی پر کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ تو دل کی بات ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ غیب دان نبی کی بات ہے، اگر الجھو گے تو ابھی تو نفاق ہی کھلا ہے، نہ جانے کیا کیا کھل جائے۔ حضرات گرامی، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، یہی ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، اور یہ وہ دعویٰ صرف دعوے کی حد تک نہ رکھو بلکہ اس کو دلیلوں سے ایسا سنوار دو، اور اس دعوے کو کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں اس کو سنوارنے کے لیے میں نے آپ کو نسخہ بتا دیا۔ عبادتوں سے اسے سنوارو، ریاضتوں سے اسے سنوارو، عمل خیر سے اسے سنوارو، نیکیوں سے اسے سنوارو، خیرات و حسنات سے اسے سنوارو۔ میرے دوستو، جب یہ عبادتوں کا نور تمہارے اندر پیدا ہوگا تو تم ڈرو گے نہیں، تم سے لوگ ڈریں گے، تم سے لوگ ڈریں گے۔ حضرات، اسی لیے اسلام نے جو ہمیں جوہر دیا ہے وہ ہمارے پاس ہے، وہ جوہر ہمارے پاس ہے نا۔ وہ اب لوگ کہتے نہیں کہ سب سے پرانا دھرم کون ہے، سب سے پرانا دھرم کون ہے؟ ارے یہ سناتن، سناتن سب سے پرانا، یہ سناتنی، یہ سناتن پرانا کون ہے؟ بولو، اسلام ہے۔ اور اس کے پیچھے میں ایسی دلیل رکھتا ہوں جو پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے۔ اسلام سب سے قدیم مذہب ہے، دین ہے، دھرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلا جو بشر اور آدمی اور انسان پیدا ہوا وہ اس کو دنیا آدم علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں، آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں، آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں۔ تو اسلام جب آدم پہلے آدمی ہے تو وہی اسلام لے لیا، تو سب سے پرانا مذہب اسلام ہے نا۔ تو اگر یہ کہا جائے سچائی سے پردہ اٹھا رہا ہوں تو اصل سناتنی ہم ہیں، تم ہو۔ دعویٰ دوسرے لوگ کرتے ہیں مگر حقیقت میں ہم ہیں، تم ہو۔ مسلمانوں، تم اپنے کو پہچانو، اپنے کو پہچانو، اپنے کو سنبھالو۔ آج ہمارے مفتی صاحب، ہمارے علماء، ہمارے خطبہ آپ سے یہ بار بار مطالبہ کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ سوچیے، ایک عمر گزر گئی، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، ہے نا۔ اور کیا بتاؤں، آج ہمارے علماء آپ سے یہ مطالبہ کریں نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ دوستو، آج یہ طے کر لو کہ ہمارے کسی عالم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ نماز پڑھو، ہم نمازی بن جائیں۔ ہم اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کریں، ہم اپنے سجدوں سے، اپنے قیام سے، رکوع سے، سجدوں سے، قعدے سے مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو گھر تو اللہ کا ہے نا۔ تم صرف خدا کے گھر کو اپنے سجدوں سے آباد کرو، اس کی برکت یہ ہوگی کہ خدا اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائے۔ لشکر فیل جہالت پر اتر آئی، لشکر فیل جہالت پر اتر آئی ہے۔ اے خدا، تو ابابیل کو کنکر دے دے۔ اب تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں میرے دوستو، آج ہمیں ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ تم محبت، اگر آپ کو دکان کھولنے کا شوق ہے تو محبتوں کی دکان کھولو، نفرتوں کی نہیں، ہے نا۔ مسلمان ہم اپیل کرتے ہیں سب لوگ ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ میں تو اپنے اہل سنت کی بات کرتا ہوں، یہ ہمارے سنیوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ ہم خود متحد نہیں ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، ایک بات بتائیں
کہ اگر مسلک محفوظ رہے گا تو سب محفوظ رہے گا، ہے نا؟ تو اب یہ مشرب کی الجھنوں سے باہر آؤ. وہ قادری ہے، چشتی ہے، نظامی ہے، فریدی ہے، ارے بھائی ایک وصف جو مشترک ہے سنی، وہ تو ہر جگہ ہے نا. تو جب وہ ہے تو اس کی بات کرو، مشرب سے اوپر اٹھاؤ، مسلک کی سنت کے جوانوں، میرے دوستو تم اشرفی ہو بہت اچھا، قادری ہو بہت اچھا، چشتی ہو بہت اچھا، رضوی ہو، نوری ہو، برکاتی ہو بہت اچھا، سنی ہو کہ نہیں ہو؟ دوستو یہ جتنے طریقت کے سلسلے ہیں، جتنے بھی طریقت والے ہیں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، سب ہمارے لیے محترم ہے، مگر اس کو بنیاد بنا کر جھگڑا، فساد، فتنہ کرنا یہ اچھی علامت نہیں ہے. ملک کو دیکھیے، ملک کے حالات کو دیکھیے. مولا کریم ایسے گندے ماحول سے ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. اور میں تو مکھیا صاحب کے والد کی برسی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے والد کو جنت میں جگہ دے، اور اس مبارک محفل کے صدقے میں جتنے بھی مرحومین ہیں جن کے والدین دنیا میں نہیں انتقال کر گئے، جن کے عزیز و اقارب دنیا میں نہیں ہے، وہ انتقال کر گئے، مولا اس محفل مبارک کے صدقے میں سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو روشن فرما، کشادہ فرما، سب کی روح کو ابدی سکون نصیب فرما، سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما.